إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، الحی القیوم ہے، اس پوری کائنات کے نظام کو تنہا اور اکیلے تھامے ہوئے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب کو عطا کرنے والا، سب کو دینے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے آپ کے سامنے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے سورہ زمر کی چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جو پیدا فرمایا، اس کی جو غرض اور اس کا جو مقصد بتایا وہ یہ ہے وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، کہ انسانوں کو، جناتوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت یہ ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے، یہی عبادت کہلاتی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق بسر ہو، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے ان باتوں سے ہم رک جائیں، یہی عبادت ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی ہماری عبادت بن جائے گی، حتیٰ کہ ہمارا سانس لینا اور اپنے کام کرنا، کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، یہ سب کا سب عبادت بن جائے گا اگر ہم اپنی نیتوں کو خالص رکھیں اور اللہ کی عبادت میں ہم مشغول ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی رکھتا ہے محبت کی وجہ سے، فرط محبت میں ایک لقمہ بھی رکھنا، یہ انسان کے آپس کے معاملات ہیں، لیکن جب وہ صحیح نیت کے ساتھ ایک مسلمان ہوتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے
بیوی کی حقیقت کو اور اس کے اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اگر کوئی ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں رکھتا ہے تو اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اپنے بچوں پر ہر آدمی خرچہ کرتا ہے، کون ایسا ہے جو اپنے بچوں پر خرچہ نہیں کرتا؟ لیکن یہ اولاد پر خرچہ کرنا یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے اگر نیت کے ساتھ میں صحیح نیت ہو۔ نیت کا معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہی یہ بات بیان کر دی گئی، جو اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے تمام عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے، جیسی تمہاری نیت ہے ویسے ہی تمہارے عمل کا دار و مدار ہے۔ اب دیکھیے، ایک عمل ایسا ہے جو ہم عمل کرتے کام کرتے ہیں، کھیتوں میں آدمی کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، بازاروں میں، سڑک پر دھوپ کی تپش میں، اس کی تمازت میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، یہ تو کام ہر آدمی کرتا ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسباب معیشت تو ہر آدمی اختیار کرتا ہے، لیکن ایک مسلمان جب اللہ رب العزت پر ایمان لاتے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے جب وہ یہی کام کرتا ہے اور حلال اور حرام کی فکر کرتا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، کن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، جب ان کی رعایت کرتے ہوئے وہ کام کرتا ہے تو یہی عمل اس کا عبادت بن جاتا ہے، یہ عمل اس کا باعث ثواب بن جاتا ہے۔ اس کے نامہ عمل میں یہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ اس نے کتنے پھاوڑے چلائے اور کتنی کھیت میں اس نے کام کیا اور کتنا تجارت میں اس نے کام کیا اور کتنا بزنس میں اس نے کام کیا اور کتنے قدم وہ چلا، یہ سارے عمل اس کے نیکیاں بن جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی سوتا بھی ہے، ہر آدمی سوتا ہے، نیند سب کو پیاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سو رہا ہے، اس سے پہلے کی دعائیں پڑھ رہا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے پڑھنے کے لیے وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا یہ سونا، جبکہ وہ سو رہا ہے، اپنی نیند پوری کر رہا ہے، لیکن وہ سوتا رہتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کے لیے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ میٹر آپ کا چل پڑا، نیکیوں کا میٹر وہ چلتا جا رہا ہے، آدمی سوتا ہے، سو رہا ہے، لیکن نہیں، اس کے سونے پر بھی اسے نیکی مل رہی ہے، پانی پینے پر بھی اسے نیکی مل رہی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کے سامنے اللہ کے رسول نے عرض کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میں کیوں اجر ہے، کیوں ایسا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ غلط جگہ پر جاتا، حرام کام کا ارتکاب کرتا تو کیا اسے گناہ نہ ہوتا؟ اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، نکاح کی سنت کو اس نے ادا کیا ہے، اس پر بھی اسے ثواب مل رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہماری یہ پوری زندگی، یہ مکمل زندگی ہماری، یہ ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی اجر سے خالی نہ ہو اور ایک لمحہ بھی اس کا نیکیوں سے خالی نہ ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب نیت ہماری صحیح ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب بندہ اپنے ہر کام میں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہے گا کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، اس کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں، جب اس کی فکر کرے گا تو اس کا وہ عمل کرنا بھی ثواب ہو جائے گا، اجر، باعث اجر ہو جائے گا، اجر عظیم کا وہ مستحق ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حدیث شریف کے اندر صحابہ کرام آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ہلکی پھلکی باتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
ایسا کر لے اللہ کے رسول تو کیا حکم ہے، یوں کر لے تو کیا حکم ہے، تجارت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ دیکھیں پورا حلال اور حرام کا ایک چیپٹر ہے پورا حدیثوں کے اندر. تجارت کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تجارت ایسے کی جاتی ہے، تجارت کے یہ اصول ہیں، اس کے یہ قاعدے ہیں. زندگی کے جو اہم شعبے ہیں، ہر اہم شعبے کے اندر اللہ کے رسول کا حکم موجود ہے. اگر آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر صرف اس کی فہرست پڑھ لیجیے، حدیث کی پوری کتاب پڑھنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں اس وقت، وہ تو پڑھنی چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن صرف اتنا ہم کہہ رہے ہیں حدیث کی آپ کوئی کتاب اٹھائیے، اس کی جو فہرست ہوتی ہے، ایمان کا بیان، نماز کا بیان، روزوں کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، اس میں آپ دیکھیں گے جو اس کے جو چیپٹرز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی آپ کو ملے گا. ہنسی مذاق کرنے کا بیان بھی ملے گا. خطبہ کیسے دیا جائے، نکاح کیسے پڑھا جائے، نکاح کے کیا تعلقات ہیں، وراثت کے کیا مسائل ہیں، معیشت کے کیا ہیں، تجارت کے کیا ہیں، حلال کے کیا ہیں، حرام کے کیا ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھ کر کیا کیا جائے، سفر میں کیا ہو، حضر میں کیا ہو، بیماری میں کیا ہو، جنازے میں کیا ہو، مرنے پہ کیا ہو، مرنے کے بعد کیا ہو. زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے بارے میں اللہ نے احکامات اتارے نہ ہوں اور اس کے نبی نے ہمیں بتائے نہ ہوں. ہماری یہ پوری زندگی عبادت ہے. ہم اس دنیا میں پیدا ہو گئے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں وجود بخشا. پھر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور پھر اس کا احسان یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. اس کی توفیق آپ یقین کریں کہ عمل کی کثرت یہ اصل نہیں ہے، نیتوں کی تصحیح یہ اصل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں جو جائے گا وہ اللہ کے توفیق اور اس کے فضل و کرم سے جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی، آپ تو اتنے اعمال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ولا انا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ ہاں میں بھی، سوائے یہ کہ مجھے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ڈھانپ لے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل پانا، اللہ کی رحمت کا حاصل کر لینا، اللہ کی خوشنودی کا پا لینا، یہ اصل ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، کپ کپایا ہوا، کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، اللہ کا خوف کھا رہا ہے، ڈر رہا ہے. اللہ کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے. اس کے سامنے تمام نعمتیں اس کے سامنے گردش کرنے لگتی ہیں، اور وہ بے ساختہ اللہ کے سامنے کہہ پڑتا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. اے پروردگار، تیری جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے کیا ہی نہیں کچھ. مجھے تو اپنی یہ پوری زندگی بوجھ لگ رہی ہے. اگر اچانک میری موت آ گئی تو اے میرے رب، میرے معبود، میں کس منہ سے تیرے سامنے حاضر ہوں گا. گناہوں کی اتنی کثرت ہے اور نیکیوں کی بے انتہا قلت ہے. یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی قسم اس کی یہ 2 رکعت نماز جو تصحیح نیت کے ساتھ میں ہے، اللہ کو بالکل اللہ سے باتیں کرتے ہوئے ہے، خشوع خضوع کے ساتھ میں ہے، یہ 2 رکعت ان ہزاروں رکعت سے ہیں جس افضل ہے جس کے اندر غفلت ہو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نماز سے غافل ہیں. یہ 2 رکعت. اب آپ ایک مثال دیکھیے حدیث شریف کی، جس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارا عمل کس طرح سے کیا گیا ہے، اس کا دل کیا ہے، وہ معنی رکھتا ہے. آپ دیکھیں گے انتہائی حیرت ناک بات. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ اور استغفار کے بارے میں بیان فرما رہے تھے
کہ بندہ جب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ میرے رب مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے، اللہ کو یہ بات بہت پسندیدہ ہے کہ میرا بندہ بالآخر میرے پاس آیا اور آ کر مجھ سے اس نے فریاد کی۔ اس کو معلوم ہے کہ اس پوری دنیا میں کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اس پوری دنیا میں کوئی دینے والا نہیں ہے، صرف اکیلا میں ہی ہوں جو عطا کرنے والا ہوں۔ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے میرے اوپر ایمان رکھتے ہوئے۔ یہ بات بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جیسے کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص جو اونٹ کے اوپر اپنا سامان لاد کے چلا ہو، اس اونٹ پر اس کا کھانا ہے، اس کا پانی ہے، اس کا سامان ہے، اور وہ صحرا میں نکل پڑا، اتفاق یہ کہ راستہ بھول گیا اور اس کا اونٹ گم ہو گیا۔ اب صحرا، ریگستان، چاروں طرف پانی کا ایک قطرہ نہیں، کئی کلومیٹر تک، اور راستے کا پتہ نہیں، جس طرف وہ چلتا ہے اس طرف سوائے ریگستان کے، ریت کے، بالو کے کچھ اسے نظر نہیں آتا۔ اب بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اونٹ مل نہیں رہا ہے، اسی پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کا پانی بھی ہے، اور سورج کی تمازت، بالو جو اپنے آپ میں تپ رہی ہے، اور وہ پریشان حال ڈھونڈتا پھرتا ہے، کہیں نظر آ جائے میرا اونٹ کہیں نظر آ جائے، اور اسے کہیں اونٹ اس کا نظر ہی نہیں آتا۔ آخرکار اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب بس یہیں پر میری موت لکھی تھی اور اب مجھے مرنا ہے۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنا جو سر کے اوپر اس نے دستار، ایک صافہ سا باندھ رکھا تھا، جو کپڑا باندھ رکھا تھا، وہ اپنے چہرے پر ڈال لیتا ہے اور موت کا انتظار کر رہا ہے کہ بس اب تو مجھے مر ہی جانا ہے، اب میری زندگی کو بچے گی ہی نہیں، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ راستہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور وہ لیٹا ہے کہ اچانک اسے کچھ آواز سی سنائی پڑتی ہے۔ وہ اپنے سر سے وہ کپڑا ہٹا کے دیکھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کھڑا ہوا ہے سامنے اس کے۔ وہ مارے خوشی کے بالکل چیخ اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے مارے خوشی میں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اخطا من شدت الفرح، مارے خوشی کے وہ الٹا بول گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس جملے پر ہنس پڑا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے وقت ہنس پڑے، اور ایسے ہنسے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے دندان مبارک کے مسوڑے ہمیں دکھائی دینے لگے، اتنا کھلکھلا کر اللہ کے رسول بہت کم ہنستے تھے۔ کہ دیکھیے تو اس اللہ کی شان رحیمی تو دیکھیے، وہ ایک جملہ جس پر آسمان و زمین تباہ ہو جائیں، وہ ایک جملہ جس پر قوموں کو غرق کر دیا گیا، وہ ایک جملہ جس کے اوپر ایسا عذاب بھیجا گیا کہ قومیں زندہ نہ رہیں، ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حضور اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے وہ کہتا ہے لیکن الٹا بول جاتا ہے، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے میرے رب، اے میرے اللہ، ہے میرے پروردگار، تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اخطا، غلطی ہو گئی، الٹا بول گیا، لیکن اس الٹا بولنے سے اللہ ناراض نہیں ہوا، اس الٹا بولنے سے اللہ تعالیٰ خفا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوئی، بہت۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، یہ دل کیا کہہ رہا ہے، یہ نیت کیا کہہ رہی ہے۔ جو سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اپنے ہر عمل میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بیٹے سن، تو اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پائے گا، ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی نہیں چھوڑتا، تم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، لیٹتے وقت، اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کو یاد رکھو، تو اللہ رب العزت تمہارے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا، تمہارے اوپر اپنی برکتیں اتار دے گا، تمہیں کبھی خالی نہیں چھوڑے گا، تمہیں کبھی پریشان حال نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ زمر کی، قل، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، اے نبی، آپ یہ کہہ دیجئے لوگوں سے، بتا دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، تم میں سے جنہوں نے بھی اپنے آپ پر گناہ کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں صرف اللہ کی طرف پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے، تم اللہ کی طرف آ تو جاؤ، پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ کس واسطے پیدا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے جو فرشتے ہیں، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ولا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے علاوہ ان لشکر کی تعداد کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ ہم کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتوں کی تعداد کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کے اوپر، اس کے بالکل سیدھ میں، ساتویں آسمان پر ایک اور کعبہ ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، جو اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے ہے۔ اللہ کا عرش، اللہ کے عرش کے ٹھیک نیچے بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے ٹھیک نیچے خانہ کعبہ ہے۔ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ایک وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر کبھی نہیں آتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کس قدر فرشتوں کی تعداد ہے، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ہمارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، گنتیاں، اس کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اور یہ سارے فرشتے اللہ کی تسبیح اور تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور فرشتوں نے کہا تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے میرے پروردگار، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ، فرشتے کہنا چاہتے تھے پروردگار کیا ضرورت ہے ایک نیا انسان بنانے کی، ہم لوگ تو ہیں ہی تیری عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ کیا جاننا ہے؟ یہ انسان، یہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی رنگینیاں اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، دنیا کی لذتیں، اس کے ذائقے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ بندہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے نہیں، یہ دنیا کی زندگی تو بہت چند روزہ ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہمیں وہ زندگی چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں پر موت نہیں ہے، جہاں پر بڑھاپا نہیں ہے، جہاں پر غم نہیں ہے، جہاں پر کوئی تکلیف نہیں ہے، جہاں پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ ہمیں وہ چاہیے۔ جب وہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا تھوڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب بندہ دل سے اللہ کو پکارتا ہے، دل سے بندہ جب اللہ کو آواز دیتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ جب لوگوں کے بیچ میں میرا چرچا کرتا ہے تو میں بھی اس کا چرچا اس سے بہتر لوگوں کے درمیان کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کے درمیان۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لمحے میں کسی بھی لمحے میں تم اللہ کو یاد کر لو، اللہ رب العزت تمہیں سننے والا ہے، تمہیں عطا کرنے والا ہے، تمہیں یاد کرنے والا ہے، تمہاری فکر کرنے والا ہے، تمہیں عطا کرنے والا ہے۔ صرف دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر منع کیا گیا ہے، ایک بیت الخلاء میں اور ایک حمام کا جو ہے وہاں پر اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ بیت الخلاء میں کوئی بیٹھا ہے، ٹوائلٹ میں کوئی بیٹھا ہے، وہاں پر وہ اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ بسم اللہ اسم نہیں پڑھے گا، وہاں پر منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو ہر وقت آپ چل رہے ہیں، آپ پھر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ لیٹے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، دل آپ کا زمین پر رہتے ہوئے دل آپ کا اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ جو کیفیت اگر آ جاتی ہے تو ہماری پوری کی پوری زندگی یہ عبادت بن جاتی ہے، پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیں پہلے، پوری زندگی آپ کی عبادت ہے۔ ہمارے بعض نوجوان بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اسکولوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، آپ اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں، سائنس کی ہے، فزکس کی ہے، بایولوجی کی ہے، کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، انگلش کی ہے، لٹریچر کی ہے، کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت صحیح ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر تسلیم کرنے والے اور ان کی اطاعت پر اپنا سر خم کرنے والے، اور یہ کہہ رہے ہیں پروردگار یہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، یہ علم تیرا ہی بخشا ہے، مجھے علم نافع عطا فرما دے، ایسے علم سے ہمیں دور رکھ جو ہمیں نقصان پہنچا دے۔ پروردگار یہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم تیرے اتارے ہوئے علم کو حاصل کر سکیں اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ آپ کے لیے وہ کتنی دیر آپ پڑھتے ہیں یہ سب پڑھنا عبادت ہے، سب کا سب عبادت ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہر گوشہ عبادت بن جاتا ہے، بشرطے کہ صحیح نیت کے ساتھ نہ ہو، ان اعمال کے ساتھ میں شرک نہ ملا ہو، ان اعمال کے ساتھ میں کفر نہ ملا ہو۔ شرک اور کفر ملنے کے بعد پھر تو کوئی عبادت صحیح نہیں رہتی۔ ہمیں ہر وقت اس کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم شرک سے دور رہیں، توحید پر قائم رہیں۔ جب ہم توحید پر قائم ہیں اور ہماری نیت صحیح ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ ہر عمل بے انتہا خزانوں کا عطا کرنے والا ہے۔ خزانے کے لفظ سے ہم کو یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے ایک صحابی ہیں جو اپنے دل کے اندر پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زبان ہل رہی ہے تو آپ نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں پڑھ رہا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، بیش بہا خزانہ۔ آپ کتنا خزانہ جمع کر لے گئے، کتنا خزانہ اکٹھا کر لے گئے۔ فرمایا سبحان اللہ تملأ المیزان، یہ آپ جب سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، یہ میزان کو جھکا دیتا ہے، آسمان اور زمین بھی اس کی نیکیوں سے بھر جاتے ہیں، اس قدر نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ چھوٹے سے جملے پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا درود شریف کا پڑھنا یا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا، یہ کتنے چھوٹے موٹے جملے ہیں۔ کلمتان
خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے یہ کہ دو کلمے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے بہت ہلکے پھلکے ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن اللہ کو بہت پیارے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں۔ وہ دونوں کلمے کیا ہے؟ وہ دونوں کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا کتنا آسان ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ہماری پوری زندگی یہ عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ نماز ساری عبادتوں میں بڑھ کر ہے۔ اب اگر کوئی نماز کو چھوڑ دینے والا ہے تو پھر وہ سوچ لے کہ وہ پیڑ کی جڑ کو کاٹ رہا ہے گویا کہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کفر کے درمیان میں اور اسلام کے درمیان میں نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ مومن ہیں، نماز آپ چھوڑ دی تو آپ سوچئے کہ آپ کیا ہے۔ تو کفر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفر ہے، لہذا ہمیں نماز کے چھوڑنے سے بچنا چاہیے۔ نمازوں کی پابندی کریں اور اپنی پوری زندگی میں اپنے اعمال کو صحیح نیت کے ساتھ میں کریں۔ کوئی بھی کام کریں، یہ ہمارا ہر کام عبادت ہے، سارے کام عبادت ہیں، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری پوری زندگی اللہ رب العزت اپنی عبادت میں قبول فرمائے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمارے ایمان کو بڑھا دے، توحید پر ہم کو قائم رکھ، شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس توحید کو اور شرک کی قباحتوں کو لوگوں کے سامنے بتانے کی اور پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گھروں کے ماحول کو اچھا بنا دے، نیک بنا دے، صالح بنا دے۔ ہم سب کو، ہمارے پورے گھر والوں کو، گھرانوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، سب کو دین اسلام پر اکٹھا فرما دے اور ایمان میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے درمیان سے ہر طرح کے بغض کو، کینے کپٹ کو، حسد کو، جلن کو، نفرتوں کو، دشمنی کو، عداوتوں کو دور فرما دے، اور ہم سب کو اللہ کے لیے ایک ساتھ ہونے والا، اکٹھا ہونے والا، متحد ہونے والا بنا دے۔ یہ ہماری زندگی بہت چھوٹی ہے اور آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور آخرت کی زندگی میں پروردگار ہم سب کو کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔